اس کی ٹانگ کاٹی گئی ہے تو وڈیرا سائی کی ٹانگ بھی کاٹ دینی چاہیے، تاکہ یہ احساس ساری زندگی اس میں باقی رہنا چاہیے کہ ایک مصنوعی ٹانگ کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہے اور کتنی کٹھن زندگی ہے ایک مصنوعی ٹانگ کے ساتھ گزارنا۔ سندھ میں ایک اونٹنی جو کہ کسی وڈیرے کے کھیت میں گئی، اس نے اتنا انسانیت سے سلوک کیا کہ اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ دی اور اس جانور کو درد میں، کرب میں اتنا مبتلا کیا کہ پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر اس بے زبان کی داد رسی کی گئی۔ آج ہم اسی متعلق پوچھتے ہیں اسحاق بھٹی صاحب سے کہ ان کے پاس اس اونٹنی کے ساتھ جو انسانیت سے سلوک کیا گیا اس کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ بہت شکریہ آپ ذیشان بھائی، بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا قابل افسوس واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا بھر کے انسانوں کو جو ہے وہ جھنجھول کر رکھ دیا ہے۔ مطلب اس واقعے کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے وہ اونٹنی کا بچہ چیخو پکار کر رہا تھا، رو رہا تھا، اسی طرح جو ہے نا وہ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے وہ بھی ایسے ہی روئے ہیں تقریباً، اس قدر اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک وڈیرے کے کھیت میں گھس گئی اور وڈیرا سائی نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ بیسیکلی یہ سندھ کا واقعہ ہے، وہاں ایک ضلع ہے سانگڑ، اور یہ وہاں پر وہ گوٹ کہتے ہیں وہاں پر، بیسیکلی ہم تو پنجاب میں کہتے ہیں کہ گاؤں ہے پنڈے، وہاں پر گوٹ کہتے ہیں، جمڑاؤ اسے کہتے ہیں، وہاں کا جو گاؤں جمڑاؤ، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر یہ اونٹ کا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ تھا، اور یہ وڈیرے کے کھیت میں گیا ہے وہاں پر چارے کے لیے، تو اس نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ بیسیکلی میں سندھ میں وقت گزار کے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر وڈیرا شاہی کا نظام چلتا ہے، وہاں پر وڈیرا راجنیتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس علاقے میں وہ وڈیرا سائی ہوتے ہیں نا تو وہ اس علاقے کا بادشاہ کہلاتا ہے بیسیکلی۔ تو وڈیرا سائی کے خلاف بات کرنا، وڈیرا سائی کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی، یہ وہاں کے مظلوم سندھیوں کے لیے یہ انتہائی مشکل، اب سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جب ٹانگ کاٹی گئی ہے، سوشل میڈیا پر اچانک سے تصویر آئی ہے، جس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح یہ ویڈیو، یہ فوٹیج جو ہے یہ پھیل گئی، وائرل ہو گئی۔ اب تک بھی جو ہے یہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا اور دیگر جو سوشل میڈیا کی ایپس ہے وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر گردش ہے اور یہ زینت بن چکا ہے، اور یہ یقینی طور پر یہ بڑا قابل افسوس واقعہ ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس دور میں سوشل میڈیا کی یہ طاقت ہے، سوشل میڈیا کی یہ پاور ہے کہ جس وقت یہ معاملہ وائرل ہوتا ہے، پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو پھر گرفتار بھی کر لیتی ہے۔ اگر یہ معاملہ ذیشان بھائی سوشل میڈیا پر نہیں آتا تو یقین کیجئے کہ وہ اونٹنی کے بچے کا جو مالک ہے وہ ساری زندگی بھی انصاف کے لیے دھکے کھاتا تو اس کو کبھی انصاف نہیں ملتا۔ پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وڈیرا سائی کے خلاف جو ہے وہ ایک مظلوم بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو اور اس کو انصاف ملے۔ یہ سندھ کی، پاکستان کی، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، یعنی کہ وہاں پر وڈیرا راجنیتی ہے، میں نے بتایا، تو وہاں پر بہت مشکل ہے۔ وہاں پر جو مقامی پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ وڈیرا سائی کے جو ہے وہ متحد ہوتے ہیں، اس قسم کا نظام ہے۔ تو وہاں پر اسٹیٹ کی ریٹ قائم نہیں ہے، جس طرح آپ دیکھیں پنجاب میں ہے یا KPK میں ہے، تو سندھ میں اس طرح نہیں ہے، بالخصوص اندرون سندھ۔ تو سٹیز میں بہتر ہے نظام، لیکن اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں یا دیہات میں، گوٹھوں میں چلے جائیں، کچے کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر کوئی حال نہیں ہے مظلوم لوگوں کا بیسیکلی۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب اس اونٹنی کو انہوں نے پھر جب سوشل میڈیا پر یہ معاملہ وائرل ہو گیا، پھر لوگوں نے بہت ساری جو ہے وہ آفرز کی، مالی کے لیے بھی، پھر اونٹنی کی داد رسی کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری آفرز کی،
پھر باقاعدہ طور پر آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی, پھر وہ انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا کراچی میں. کراچی میں اب اونٹنی جو ہے وہ کافی بہتر ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز, اب کیسی صورتحال ہے اس نے اونٹنی کی. بیسیکلی یہ ایک واقعی ایسا تھا کہ اس واقعے نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ہلچل مچا کے رکھ دی کہ یار ایک جانور کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ برا اور ناروا سلوک کیا گیا ہے کہ جس کی ہم جو ہے وہ انسان سے توقع نہیں رکھ سکتے کہ انسان جو ہے وہ اتنا گر سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر سندھ کے جو وڈیرے ہیں وہ ظالم ہیں. میں سچی آپ کو بتاؤں وہ زیادہ تر ظالم ہیں. آپ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, آپ ان سے جو ہے وہ اپنا حق نہیں مانگ سکتے. اس قدر وہاں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو وہ لوگ جو کافی بہتر ہے حالات, ابھی وہ اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی اس کی ٹانگ کافی بہتر ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز, ٹھیک ہے. ابھی وہ لوگ جو ابھی اس اونٹنی کی کیئر کر رہے ہیں, اس کی تیمارداری کر رہے ہیں, اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی ظرف کی بڑی مثال ہے. ایک جانور سے انسانوں جیسی محبت اور ان سے وہی رویہ, ان کا انسانوں جیسا ہی علاج معالجہ, تو یہ انسانیت کی بہت بڑی مثال ہے. میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اس ویڈیو کے ذریعے سے, اور میں ان تمام لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس جانور کے لیے آواز اٹھائی, اس جانور کے لیے جو ہے انہوں نے انصاف کی فریاد کی. اور یہ بنتا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اونٹنی چونکہ وہ چلی گئی ہے, سندھ میں چلی گئی ہے, وہاں پر ابھی زیر علاج ہے, وہاں پر ابھی مصنوعی ٹانگ کے لیے بھی جو ہے وہ مختلف ادارے ان کو آفرز کر رہے ہیں کہ ہم جو آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, اس کی ٹانگ کا آپ کو ارینج کر کے دے دیتے ہیں. دیگر بہت ساری آفرز ایسی ہیں جو ان کو دی جا رہی ہے. مالک کو پیسے دے دیے گئے ہیں اونٹنی کے. تو اس طرح سے اب یہ ہے کہ مالک کو پیسے مل گئے ہیں, اب مالک نے اس علاقے میں اس گاؤں میں رہنا ہے اور ساتھ وڈیرا بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ وڈیرا سائیں کی اور اس متاثر فیملی کی صلح ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو متاثر فیملی ہے, جو مالک ہے اونٹنی کا, اس کو اس کے پیسے مل گئے ہیں. اب وہ یہ زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ نہیں چلے گا, یعنی کہ مالک کے درمیان اور وڈیرا سائیں کے درمیان, کیونکہ وہ آلریڈی ان کے زیر اثر ہوتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکے گا. ان کے کچھ دنوں میں صلح ہو جائے گی, یہ پکی بات ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ صلح ہو بھی جاتی ہے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یونیورس میں, کائنات میں 2 لاز ہیں. ایک اسٹیٹ لا ہے اور نیچر لا ہے. اسٹیٹ لا میں کسی نہ کسی طرح سے معافی ممکن ہے. اگر مدعی کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے ملزم کو معاف کر دیا ہے, تو قانون کہتا ہے ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے معاف کر دیا, اگر آپ نے صلح کر لیا تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں معافی کی گنجائش ہے, لیکن نیچر لا ایک ایسا قانون ہے جس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک آپ خود معافی نہیں مانگ لیتے اپنے مالک سے, اپنے پیدا کرنے والے سے. تو اس میں کوئی جو ہے وہ معافی کی گنجائش نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وڈیرا جو ہے وہ اس اونٹنی کے مالک سے معافی مانگے گا؟ وہ معافی مانگے یا نہ مانگے, اونٹنی کے مالک کو پیسے مل گئے ہیں. اب 2-4 دن میں صلح ہو جائے گی. میں نے بات کی ہے اپنے مالک کی, اپنے خالق کی جس نے پیدا کیا ہے. اگر وہ وڈیرا اس کے آگے سرنگو ہو جاتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, جس طرح سے اونٹنی گڑ گڑائی, جس طرح سے اس کی چیخو پکار, اس کی آوازیں پتہ نہیں کہاں تک گئی ہوں گی. اس مالک نے بھی تو سنا نا جس نے اس کو پیدا کیا اور ہم سب کو پیدا کیا ہے, تو وہاں تک اس کی آوازیں گئی ہیں. تو اب مالک صاحب اس وڈیرا سائی کی آواز بھی تو وہاں تک جانی چاہیے نا. بے شک وہ گڑ گڑائے, معافی مانگے, روئے چلائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے, تو اس کو معافی کی مل سکتی ہے. لیکن اگر نہیں تو پھر نیچر لا میں یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ بھرنا بھی ہے, جیسا آپ نے کرنا ہے ویسا آپ کے ساتھ ہونا. یہ نیچر لا کی سیدھی بات, اس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر میرٹ کی بات کی جائے تو چونکہ اونٹنی کا مالک کے کمزور آدمی ہے, غریب آدمی ہے, تو وہ کتنا کیس کو فیس کر سکے گا. آخرکار وہ زیر اثر ہوگا اور معاف کر دے گا, صلح ہو جائے گی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو خود جو ہے وہ اس کا کیس فیس کرنا چاہیے. سرکاری مدیت میں جو ہے وہ معاملات چلنے چاہیے تاکہ اس وڈیرا سائی کو جو ہے وہ سزا ہونی بھی چاہیے. یہ ظالم بندہ جو ہے یہ سلائق ہے,
اس قدر یہ گر گیا، اس قدر اس نے گھٹیا حرکت کیا ہے کہ جس کا انسان سے توقع نہیں کر سکتا کہ ایک انسان جو ہے اس قدر گر سکتا ہے، اس قدر جو ہے وہ ایک بے زباں پر ظالمانہ سلوک کر سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ وڈیرا صاحب کی بھی ٹانگ کاٹ دینی چاہیے، میں آپ کو سچی بتاؤں تو اس کو یہ احساس باقی رہنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی اگر اونٹنی کے بچے کو مصنوعی ٹانگ لگ سکتی ہے تو وڈیرا صاحب کو بھی لگ جائے گی۔ وڈیرا صاحب ساری زندگی یہ تو یاد رکھے گا کہ میں نے اونٹنی کی ٹانگ کاٹی ہے۔ یہ میں غیر اخلاقی سی بات کر رہا ہوں، لیکن انصاف کے تقاضے تو پورے ہونے چاہیے اور نیچر لا کے ذریعے ہی ہونے چاہیے کہ اس کی ٹانگ کاٹی گئی ہے تو وڈیرا صاحب کی ٹانگ بھی کاٹ دینی چاہیے، تاکہ یہ احساس ساری زندگی اس میں باقی رہنا چاہیے کہ ایک مصنوعی ٹانگ کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہے اور کتنی کٹھن زندگی ہے ایک مصنوعی ٹانگ کے ساتھ گزارنا۔ اور یہ اب چونکہ اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ بھی ابھی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ ہی اپنی بقیہ زندگی بسر کرے گا، تو وڈیرا صاحب کو بھی جو ہے وہ مصنوعی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔